اس لیے علم ضروری، علماء ضروری، درس ضروری، تدریس ضروری، مدارس ضروری، مکاتب ضروری، مساجد ضروری، مزکہ ضروری اور مولوی بھی ضروری۔ اب غور کریں، مکتب میں میم، مدرسے میں میم، مزکہ خانقاہ میں میم، مسجد میں میم، مدرس میں میم، معلم میں میم، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم ہے یہ، اسی میم کا پرتو ہے یہ، اسی میم کا سایہ ہے یہ کہ علماء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو لے کر کے کھڑے ہیں، مقتدا بن کر کے کھڑے ہیں، اور آج بھی ان کے سروں پر اگر آپ بندھے ہوئے امامے دیکھ رہے ہیں، یہ امامے نہیں ہے، یہ اپنا کفن ہے کہ جہاں گریں گے ہم تمہارے کفن کے محتاج نہیں ہے، اسی امامے میں لپٹ کر کے قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن امت کو ہمت کا، قوت کا، صبر کا، استقامت کا درس دے کر کے دنیا سے رخصت ہوگی۔ حالات سے گزری ہے امت، حالات سے گزرے ہیں امت کے علماء۔ میں تو علماء اکرام سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی مدرسے میں یہ صاحب حوالہ، صاحب مراجع حضرت مولانا مفتی انعام صاحب دامت برکاتہم انعام الہی موجود ہے، اس چیز کو اچھی طریقے سے بھلی بھاتی جانتے ہیں اور آپ کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کسی بھی مدرسے میں کسی عالم دین کو علم کی سند نہیں دی جاتی، علم کے ساتھ حلم کی سند دی جاتی ہے، علم کے ساتھ حلم کی سند دی جاتی ہے۔ علم کی سند تو اللہ کی طرف سے آ گئی، اور حلم کی سند اب مدرسے میں رہ کر کے جس نے سو کے ٹکڑے کھا کر کے، دال اور پانی پر گزارا کر کے، کبھی مرغن تو کبھی سوکھے ٹکڑے، تو کبھی ہواؤں اور فضاؤں کے جھکڑ، تو کبھی ماں باپ سے دوری، تو کبھی بے چینی اور بیتابی اور کھلے آسمان کے نیچے وقت گزار کر کے علم نبوی کو حاصل کیا ہے، اور اس نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب میں وہ گھڑا ہو گیا ہوں جسے آگ پر تپا دیا گیا ہے، اب مجھے بازار میں ڈال دیجئے۔ اس لیے ایک مدرسہ اپنے پیادے کو، ایک مہرے کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ باصفات شخص ہے، اب امت میں یہ چلنے کے قابل ہے، رہنے کے قابل ہے۔ ہم نے اسے حلم کی سند دی ہے، جسے آزمانا ہو آزما لے، جسے تڑپانا ہو تڑپا لے، جسے رلانا ہو رلا لے، چاہے اس کے پیٹ پر پتھر بندھا دے یا طائف کے پتھر اس پر برسا دے، یہ محمد الرسول اللہ کا وارث ہے، یہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں آئے گا، اس لیے کہ سید الانبیاء نے جس دن اسے اپنا وارث کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء ثم العلماء ثم الصلحاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں اور آزمائشیں وہ نبیوں پر آئیں گی، اور نبیوں کے بعد ان کے وارث علماء پر آئے گی۔ ہمارا مقدر ہی آزمائش ہے، اس لیے ہم آزمائشوں سے، بلاؤں سے اور مصیبتوں سے نہ کبھی گھبرائے ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی آنے والے قیامت کی صبح تک گھبرائیں گے۔ ہم تو سدا کفن پہن کر کے اور کفن سروں پر باندھ کر کے نکلتے ہیں، اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنے والوں کی نماز مکمل ہوتی ہے، اور کب تک؟ جب تک وہ سلام میں شامل ہے۔ اور جو لوگ نماز کے درمیان سے چلے جاتے ہیں، نہ انہیں اقتدا نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی تو ان کی نماز کامل ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم دین کیسے بنائیں، دنیا ان کے مد نظر ہے، دنیا ان کے پیش نظر ہے، دنیا ان کے سامنے ہے۔ ایک استاد محترم نے طالب علم کو مدرسے سے غائب دیکھا، فکر لاحق ہوئی، دوڑ کر کے اس کے گھر پر پہنچے، میرے بچہ ہفتہ گزر رہا ہے تو مدرسہ آتا کیوں نہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا، حضرت مجھے کوئی مدرسہ نہیں پڑھنا، کوئی مولوی نہیں بننا، اور مجھے کوئی لوگوں کو گیان نہیں بانٹنا ہے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور جوتا نیچے سے پھٹ گیا تھا، میں ایک موچی کے پاس پہنچا اور میں نے موچی سے کہا میرے عزیز ذرا مجھے یہ جوتا تو سل کر کے دے دے، تسمہ جوڑ کر کے تو دے دے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ لاؤ 1 روپیہ دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس 1 روپیہ تو ہے نہیں، آؤ میں تمہیں ایک دین کا مسئلہ بتا دوں، دین کا مسئلہ سنا دوں۔ تو اس موچی نے کہا میرے بچے یہ دین کا مسئلہ میرا پیٹ نہیں بھر سکتا،
مجھے تو 1 روپیہ دے کہ میں کچھ لاؤں، کھاؤں، پیوں اور اپنا گھر بار چلاؤں، تیرے مسئلے سے میرے پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ کہا ہے استاذ محترم میں ایسا علم سیکھ کر کیا کروں جو نہ میرے پیٹ کا مسئلہ حل کرے، نہ اس کے پیٹ کا مسئلہ حل کرے، اور نہ ایک جوتے کا تسمہ جوڑ سکے، ایسا علم مجھے حاصل کرنا نہیں۔ استاد محترم نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جواب دیا اور کہا میرے بچے، اس مسئلے کی قدر اس موچی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے پاس جو علم ہے یہ جوہر ہے، قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری، اور ہیرے کی، موتی کی، جوہر کی پرخ وہ جوہری ہی کو ہوتی ہے، اس موچی کو کیا ہوگی تیرے مسئلے کی قدر؟ تو چل میرے ساتھ، علم دین حاصل کر، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے علم دین کی عظمت اور اس کی قدر ضرور سمجھا دے گا۔ بچہ چلا گیا، ایک دور آیا، 14ویں رات کا چاند ساری تابناکی اور رعنائیوں کے ساتھ میں چمک رہا تھا، اور وہ ہارون رشید زبیدہ کو دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا۔ فرط جذبات میں ایک جملہ زبان پر جاری ہوا، زبیدہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہے۔ زبان سے جملہ نکل گیا، بات زبان سے تیر کمان سے لوٹ کر نہیں آتے استاد۔ لوگ آتے ہیں دوڑتے ہوئے اسپیڈ سے، بڑے غصے میں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے اور دندناتے ہوئے آتے ہیں، مفتی صاحب میں اتنے غصے میں تھا، اتنے غصے میں تھا، اگلا جملہ ہم خود بول دیتے ہیں کہ میں نے مارے غصے کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے، ہے نا؟ کہاں؟ لیکن میں غصے میں تھا۔ میرے پیارے، کون پیار میں طلاق دیتا ہے؟ کون خوشی سے طلاق دیتا ہے؟ میڈم آج میں بہت خوشی میں ہوں اور مسرت سے ہوں، اس لیے آپ کو 3 طلاق کون دیتا ہے؟ یہ تو طلاق غصے ہی کا عمل ہے۔ اتنا ہی غصہ آ گیا تھا، اپنا ٹرک کسی کو دے دیا ہوتا، اپنا پلاٹ کسی کو دے دیا ہوتا، زمین و جائیداد کسی کو دے دی ہوتی، کسی کو کیوں نہیں دیا؟ اگر کوئی ہلکی چیز نظر آئی تھی تو ایک عورت نظر آئی تھی، اس لیے واقع ہو گئی، تیرے لیے راستہ نہیں ہے سوائے ذلت کے، دے دی طلاق۔ اب سارے علماء کو جوڑا، جب مسائل پھنسیں گے علماء یاد آئیں گے، علماء یاد آ گئے، سارے کے سارے علماء اکرام کو جوڑ لیا، سارے علماء جڑ گئے، بحث کا بازار گرم ہو گیا، دربار بھرا ہوا ہے، شور و غوغا ہے، ہر ایک کہتا تھا چاند سے زیادہ کون خوبصورت ہو سکتا ہے، اس لیے شرط پائی گئی، اس لیے طلاق واقع ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، بس معاملہ ختم۔